اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرا آج کا موضوع بھی وہی ہے جو کئی دنوں سے چل رہا ہے کہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اور کس طرح یونیفارم تک میجر عزیز پٹی کی یونیفارم جلائی گئی، اس کے دربار کو نقصان پہنچایا گیا، شہداء کے یادگاروں کو نقصان پہنچایا گیا، اور اب دھڑلے سے میڈیا پہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں یوتھیے کہ یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے۔ خان صاحب خود جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے۔ او بھائی، تمہاری اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 دن پہلے سب کچھ طے ہو چکا تھا اور 1 سال سے یہ طے تھا۔ میں آج پوری تفصیل بتاؤں گا کہ خان صاحب کیسے آپ نے 1 سال تک ان بچوں کی ٹریننگ کی کہ اس طرح فوج کے خلاف ان کو لایا جائے، اور پھر ٹائیگر فورس بنانے کا کیا مقصد تھا، اور کس طرح 1 کروڑ روپیہ یوٹیوبر کو 1 مہینے کا دیا جاتا ہے۔ اس میں سے 3,000 یوٹیوبر رکھے ہوئے ہیں خان صاحب نے، ان کو 3,000 کروڑ ہر مہینے کا دیا جا رہا ہے۔ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہی آ رہا ہے نا، امریکہ سے، اسرائیل سے، انڈیا سے۔ یہ وہی فارن فنڈنگ کا پیسہ آ رہا ہے نا جو آگے دیا جا رہا تھا۔ خان صاحب تو اپنی جیب سے کسی کو چائے نہیں پلاتے، چائے کی پیالی کا نہیں پوچھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کروڑوں روپے تھوڑی تقسیم کرنی تھی جو ججوں کو مل رہے ہیں۔ ایک ایک پورا کیا نام ہے ٹرک، 100 ارب کا ایک ٹرک ہوتا ہے۔ 100 ارب کسی کو دینا ہو نا تو اس کو کہتے ہیں میں آپ کو ایک ٹرک دے رہا ہوں۔ اور یہ کون کراتے تھے سودا؟ فواد چودھری اور اس کا بھائی، یہ ججوں کو خریدتے تھے۔ یہ رات کو 2 بجے امریکن سفیر بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی کو اطلاع دیے، اگر فواد چودھری کے گھر گیا تھا تو کیوں گیا تھا، اس پہ بات ہوگی۔ اور پھر یوتھیوں کے جو دوسرے ممالک میں بیٹھ کے نا تو پاک فوج پہ کتے کی طرح بھونکتے تھے، ان کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ان کا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ویزا جاری کیا تھا باہر ممالک میں، وہ کینسل کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ کتے کی موت مریں گے، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے۔ جو فوج پہ بھونکتے تھے نا، اب ان کا بھی وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ ایف آئی اے کو ہدایت دے دی گئی ہے، آج سے کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا یہ سلسلہ بھی، تو اس پہ بات ہوگی۔ اور کس طرح تربیت 1 سال سے ٹرین کیا جا رہا تھا ان بچوں کو، جو ان کو پھنسا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج وہ کیا نام ہے، وہ ٹریکٹر ٹرالی کا، اس کا نام ہی مجھے بھول گیا ہے، شیری رحمان، اس کی بیٹی ایمان شیری نے وہ کیا خان صاحب کو کہ ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا یہ کتنا خود غرض بندہ ہے کہ میری ماں اس عمر میں اس کے پیچھے گئی ہے، حالانکہ وہ سخت مخالف ہے اس کی، وہ اس کے فراڈ کو سمجھتی ہے نا۔ اس کی ماں ذرا دوسری لائن کی ہے نا تو وہ نہیں سمجھتی ہے۔ جو دوسری لائن کی عورتیں اتنی نا، چاہے ججوں کی ہیں چاہے جس کی بھی ہیں نا، میں کھل کے تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا ہوں نا، وہ اس کی دیوانی ہے، بس آپ خود ہی سمجھ جائیں کیوں دیوانی ہے۔ تو یہ اپنے علاوہ، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، اپنا صرف دیکھتا ہے۔ اس نے کس بندے کو جس نے اس کا ساتھ دیا ہمیشہ اسی کو ہی ڈنگ مارا ہے، تو اس پہ کھل کے بات ہوگی۔ یہ منافقت کی انتہا ہوتی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، کیسے فوجی عدالتوں کی مخالفت ہو رہی ہے، حالانکہ فوجی عدالتیں نئی نہیں بن رہی ہیں، یہ وہی پرانی والی ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چل رہی، پہلے کی بنی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں۔ اور خان صاحب نے اپنے دور میں کتنے لوگوں کو ان عدالتوں سے آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں دلوائی ہیں، 3 کو تو پھانسی پہ بھی چڑھوایا ہوا ہے۔ اس پہ بات ہوگی، کھل کے آج سب باتیں ہوں گی۔ تھوڑی سی ویڈیو اگر لمبی ہو جائے کرے نا تو تھوڑا برداشت کر لیا کریں تاکہ آپ کو پوری معلومات مل سکے۔ تو ایک سٹارٹنگ میں وہی اپیل ہے میری کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں،
سب سے پاکستان کا سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہے۔ میں 1975 سے صحافت سے وابستہ ہوں۔ نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے، اس وقت سے لگاتار چلا آ رہا ہوں، 1975 سے۔ اندازہ کر لیں آپ پھر کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ لفافہ کبھی نہیں لیا، اس لیے نام نہیں بنا سکا۔ یہ جو میرے سے بعد میں آئے ہیں نا، یہ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، سکون سے رات کو سو جاتا ہوں۔ 75 سال کی عمر میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ بار شکر ہے، میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، بالکل 100% ایکٹیو ہوں الحمدللہ۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں، کھڑے ہو کے پوری تراویحیں پڑھتا رہا ہوں رمضان کے مہینے میں۔ یہ اللہ کی میرے پہ کرم نوازی ہے، کیونکہ 75 سال کا بندہ تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے۔ یہ میرے پہ اللہ کا کرم ہے، کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کبھی کسی کو ناحق بدنام نہیں کیا، کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا ہے۔ انجانے میں کچھ الفاظ نکل جائیں تو اس کی اللہ تعالیٰ سے میں 1000 بار معافی مانگتا ہوں، ورنہ جان بوجھ کے کبھی نہیں کیا۔ تو یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ آپ کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے، یہ نہ بکنے والا چینل ہے، نہ جھکنے والا چینل ہے۔ یہ پاکستان کی A to Z آپ کو معلومات دیتا ہے، خاص طور پہ جو دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ مجھے سنتے ہیں۔ تو میرا ایک بڑا طبقہ انڈیا میں بھی تھا، لیکن اس پہ انڈیا میں میرے پہ پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ میں ان کا کالا چہرہ عوام کے سامنے لاتا تھا نا، کس طرح وہ سپانسر کر کے ملک کو اپنے پڑوسی کو تباہ کر رہے تھے۔ عوام نہیں چاہتی ہے، عوام وہاں کی بھی چاہتی ہے کہ ہم مل جل کے رہیں، لیکن یہ جو حکومتیں ہیں نا اس وہاں کی انڈیا کی، یہ نہیں چاہتی ہیں۔ یا پھر یہ جو کیا نام ہے وہاں کے وہ ہیں ہندو، کیا نام ہے یہ اس کے جو مودی کے بالکے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دونوں ملک ایک ہوں یا ایک مل جل کے رہیں آپس میں۔ لیکن اب اللہ کا کرم نوازی ہو گئی ہے۔ میں ایک اپیل کروں گا کہ میرے چینل کو، میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ یہ کیا نام ہے اس کا اشتہارات جو ہوتے ہیں نا 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ کو ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ویڈیوز پوری دیکھا کریں اور گروپوں میں شیئر کیا کریں۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ جس طرح پورے ورلڈ میں مجھے یہ سنا جا رہا ہے نا، اس طریقے سے چینل سبسکرائب نہیں ہو رہا ہے۔ چینل کو کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنے کی، جو بھی ویڈیو کو دیکھیں لازمی چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ تو یہ دیکھیں کس طریقے سے، اب میں پوچھتا ہوں کہ خان صاحب کس ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھائی وہ تو ہمارے بندے ہی نہیں ہیں، وہ کسی ایجنسیوں کے بندے ہیں۔ بھائی آپ کا وہ کیا نام ہے بھتیجا پکڑا گیا ہے نہ، بھانجا آپ کا احسان نیازی، کیا وہ کسی ایجنسی کا بندہ ہے؟ وہ پوری ویڈیو اس کی موجود ہے، ISI کو سینٹر کو آگ لگا رہا تھا فیصل آباد میں۔ اس کے علاوہ آپ کا عثمان ڈار پکڑا گیا ہے فیصل آباد میں، وہ آگ لگا رہا تھا، نہ سوری سیالکوٹ میں، اس نے وہ بھی اس میں ملوث تھا۔ اور اس کے علاوہ اس کی وہ جو 2 نمبر دائی ہے جو آج کل فراڈ کر کے بیمار بنی ہوئی ہے، وہ تو اس کی پرانی ویڈیو چلا رہے ہیں، جب وہ لوگوں کو منع کر رہی تھی کہ ہم نے اندر نہیں جانا ہے، مطلب ہائی کورٹ کے اندر نہیں جانا، وہ والی ویڈیوز ایڈٹ کر کے چلائی جا رہی ہے۔ اس میں تو وہ کار میں تھی، کار کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اس میں وہ گاڑی کی چھت پہ ہے، وہ پرانی ویڈیوز میں، وہ پرانی ویڈیوز کے ایڈٹ کر کے دکھائی جا رہی ہے کہ وہ خود اس نے فون کر کے بتایا ہے اس کو محمود رشید کو کہ بھائی ہم نے تو ایک گملہ تک نہیں چھوڑا ہے۔ پھر محمود رشید اس کو کہہ رہا ہے کہ فوری طور پہ وہاں سے نکلو، وہاں خطرہ ہے، اور زمان ادھر پہنچو، لبرٹی پہنچو، لبرٹی میں عوام آ جا رہی ہے نا تو وہاں تم سیف رہو گی، اور باقی خواتین کو بھی نکالو۔ یہ 500 سے زیادہ 5000 کے قریب خواتین ہیں، اور یہ سب کی سب پوری طرح ملوث ہیں ان عملوں میں۔
اور جو جج یا جو کوئی ان کو کہہ رہا ہے نا کہ عورتوں کو نہیں جیل میں ڈالنا چاہیے، ان کو سب سے پہلے الٹا لٹکائیں اور مرچوں والا ڈنڈا دیں ان کو نیچے سے اور منہ سے باہر نکالیں۔ کیوں بھائی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش کی کوئی عورت بھی کوئی جرم کرے تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی جو عام مجرم کو ملے گی۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سے کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو مافیا ہے دہشت گردی کرنے کی اجازت ہے؟ بتائیں نا، کوئی ایک کتاب بتا دیں، کوئی ایک حدیث بتا دیں، کوئی ایک وہ بتا دیں کہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عورتوں کو دہشت گردی کے کام کرنے کی اجازت ہے۔ عجیب تماشا لگا ہوا ہے یہاں پہ کہ بھائی ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن اب بچ کوئی بھی نہیں سکے گا۔ اس حد تک اب انہوں نے تنگ کر دیا تھا نا۔ اچھا دیکھیں، جب اللہ کی غیب سے مدد آتی ہے نا، یہ اندر جو چھپے ہوئے آرمی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ان کا تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ کسی وقت بھی اندر سے وار کر سکتے تھے۔ تو کیسے ان ممالک نے جو اس پیچھے سے اسپانسر کر رہے تھے نا، ان کے اسپانسر تھے جو خربوں ڈالر جنہوں نے لگائے ہوئے تھے نا، جنہوں نے ملک کو تباہ کرنا تھا، ملک کو ڈیفالٹ کرنا تھا، اس میں IMF بھی شامل تھا۔ اچھا یہ آج میں یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو کہ کھل کے بتا رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ، پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں، پورا مکمل گارنٹی جوابداری کے ساتھ، کہ IMF نے کہا تھا کہ اگر قرضہ لینا ہے تو اس کے بدلے میں لانگ رینج کے، مطلب جو اسرائیل تک یا امریکہ تک مار کرتے ہیں، وہ میزائل سارے کے سارے تباہ کرنے ہوں گے، ضائع کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایٹمی پلانٹ ہمارے والے کرنا ہوگا، ایٹمی جو ہے نا یہ بم ہے، ایٹم بم ہے جو، وہ بھی ہمارے والے کرنا ہوگا، تب جا کے تو ڈالر ملیں گے۔ تو اس پہ ایک مرتبہ ہلکا سا اس نے ساگدار نے بتایا بھی تھا، لیکن پھر اس نے بات گول مول کر دی تھی، کیونکہ پھنسے ہوئے جو تھے اس کے آگے IMF کے آگے، وہ کہتا تھا کیا نام ہے، ریٹ بڑھاؤ، بجلی کے ہم بڑھا دیتے تھے، گیس کے بڑھا دیتے تھے، پیسے اس نے پھر بھی نہیں دینے تھے۔ یہ پلاننگ تھی ان یہودیوں کی جو پیچھے بیٹھے ہوئے اسپانسر ہیں نا، عمران نیازی کے رشتہ دار، اس کے سسرالی، تو وہ ان کی پلاننگ تھی کہ نفرت پھیلائی جائے اس حکومت کے خلاف عوام میں، اور نفرت پھیلانے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ مہنگائی کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اب انشاءاللہ بجلی کے ریٹ بھی کم ہوں گے، گیس کے ریٹ بھی کم ہوں گے، اور پیٹرول مزید کم ہوگا، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تو باقی چیزیں بھی آہستہ آہستہ اب نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ سبزیاں وغیرہ، ٹماٹر، پیاز، یہ چیزیں تو آ گئی ہیں۔ عمران کے دور میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا 500 روپیہ کلو ٹماٹر خریدے تھے، اور آٹا تو مل ہی نہیں رہا تھا، کبھی چینی نہیں مل رہی تھی، کبھی آٹا 140 کی بھی لوگ پیسے ہاتھ میں لے کے پھرتے تھے، مل ہی نہیں رہے تھے۔ کیا ہے جی، خان صاحب نے نوٹس لیا جی اب چیزیں ہی غائب ہو گئی۔ کس طرح لوٹا گیا تھا آٹا سارا، افغانستان سمگلنگ کر کے وہ مونوسلائی بھاگ گیا جہاز بھر کے ڈالروں کا لے کے فرانس، اس کو بھی اسپین بھاگا ہوا ہے، اس کو بھی وہاں سے انٹرپول کے ذریعے لائیں گے واپس، بچے گا وہ بھی نہیں۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں نا کہ آرمی چیف کے گھر، سابقہ آرمی چیف کے گھر، آصف نواز جنجوعہ صاحب کے گھر جو لاہور کینٹ میں ہے، 3 مرتبہ جا چکی ہے، 3 چھاپے لگ چکے ہیں، 3 مرتبہ چھاپا مار ٹیمیں جا چکی ہیں۔ کس لیے؟ اس کے لیے یہ کیا نام ہے، سلمان شاہ کی بیٹی یہ جو ہے نا خدیجہ شاہ، اس کے پیچھے۔ آرمی چیف کے گھر کبھی نہیں جاتی تھی، کوئی بھی ادارہ چھاپا نہیں مارتا تھا، اس کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ کسی کا بھی یہ سوچ لیں، سب لوگ، آپ بھی، اور جن بچوں کو ملوث ہے نا، اس کے گھر والے بھی سوچ لیں کہ بعد میں پورا گھر پھنسے گا۔ ابھی ان بچوں کو پیش کر دیں، شاید کچھ رعایت مل جائے، یا ان عورتوں کو خود ہی پیش ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ بعد میں پورا گھر بہت بڑی مصیبت میں آ جائے گا۔ اور 2 لاکھ روپے کے پیچھے تو کوئی بھی نشاندہی کر دے گا، 2 لاکھ روپے انعام ہے فی بندہ، تو لہٰذا خود کوشش کریں کہ پیش ہونے کی۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ کس طرح 3 مرتبہ اپنے ہی آرمی چیف کے گھر میں چھاپا مارا گیا۔ یہ جو ہے نا آصف نواز جنجوعہ صاحب کے گھر، ان کے بہت احترام ہے، عزت ہے، میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں۔ تو
آگے اولاد گندی نکل آئے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ یا اس یہ جو تھا سلمان شاہ جس کی یہ بیٹی ہے، سلمان شاہ کی بیوی نے اگر یا سلمان شاہ نے اس کی تربیت صحیح کی ہوتی نا، یا وہ خود اس میں ملوث نہ ہوتے، خود بھی ملوث تھے، نہ صرف توڑ پھوڑ میں، وہ نہیں اندرونی خانہ سپورٹ کر رہے تھے، توڑ پھوڑ میں ملوث نہیں تھے۔ ان کو ایک رات گرفتار کیا گیا، ایک رات کے لیے لے گئے، تحقیقات ہوئی، اس میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملا کیونکہ ویڈیوز موجود ہیں، اور وہاں پہ وہ کیمرے لگے ہوئے تھے آرمی کی تنصیبات پہ کہ جو ایک سوئی نیچے گری ہوئی ہو نا تو اس کی بھی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ یہ اس جگہ پہ یہ سوئی پڑی ہوئی ہے۔ اتنے جدید کیمرے لگے ہوئے تھے، اس میں سب کچھ ریکارڈ ہے، ان کے ایک ایک کا چہرہ ریکارڈ ہے، نہیں چھپ سکیں گے وہ۔ انشاءاللہ آج گرفتار ہوں، ہفتے بعد گرفتار ہوں، 10 دن بعد گرفتار ہوں، انشاءاللہ پکڑ میں ضرور آئیں گے اور اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور یہ آرمی ایکٹ جو ہے نا، یہ آرمی کی عدالتیں نئی نہیں ہیں، یہ خان صاحب کے دور میں بنی تھیں، خان صاحب نے ہی بنائی تھی، اور خان صاحب نے بھی نئی ان کو اجازت دی تھی کہ سویلین پہ کا کیس آرمی کے عدالتوں میں چلایا جائے۔ اور 3 کو خان صاحب نے سزائے موت دلائی تھی۔ کون سے والے 3 تھے؟ وہ جنہوں نے آرمی پبلک اسکول پہ حملہ کیا تھا، بچوں کو مارا تھا، ان 3 کو، وہ سویلین تھے نا، فوجی تو نہیں تھے، ان 3 کا کورٹ وہاں پہ کیس چلا تھا اور وہیں سے ان کو سزا ہوئی تھی، اور یہ خان صاحب نے باقاعدہ خود اپنی اجازت سے کروایا تھا۔ اور اس کے علاوہ 26 بندوں کو سزا ہوئی تھی جس پہ عمل درآمد بھی ہو، 3 کو پھانسی ہوئی تھی، 26 کو سزا ہوئی تھی، اس پہ عمل درآمد بھی ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ خان صاحب آپ کیوں چیخ رہے ہیں کہ بھائی فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے؟ اس وقت کیا فوجی عدالتیں صحیح تھی اور اب غلط ہوگی جب اپنے آپ پہ آیا؟ خان صاحب یہ جو آپ نے جو کچھ بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں آپ، اب منہ بند کر کے نا، تو اب آپ وہ کرتے جائیں کہ اب آپ نے جو بویا تھا نا وہ کاٹیں، اور کاٹنا پڑے گا، ڈنڈے کے زور پہ کاٹو یا شرافت سے کاٹو، کاٹنا پڑے گا، اور یوتھیوں کو بھی کاٹنا پڑے گا۔ یوتھیوں کا تو خیر ٹکے کتنی اولاد اوقات نہیں چھوڑی ہے عمران نیازی نے، اس نے کہا میری طرف سے جہنم میں جائیں، کل کے بجائے آج لٹکا دو ان کو، میرے بندے ہی نہیں ہیں، یہ ایجنسیوں کے لوگ ہیں، یہ تو ان کی اوقات ہے۔ آفرین ہے نواز شریف پہ کہ اس کے پیچھے والا کہ وہ ادھر سعودیہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پیچھے میں بھی قید ہو گیا تھا جب اس کو مشرف کے دور میں ایئرپورٹ سے واپس کیا گیا تھا، سعودیہ سے آ رہا تھا تو میں بھی اریسٹ ہوا تھا، لیکن ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، ویسے ہی انہوں نے اریسٹ کر لیا تھا، ایئرپورٹ پہنچے تھے وہاں پہ، تو 1 روپیہ ہمارے گھر والوں کا نہیں لگا تھا۔ نواز شریف کی ہدایت پہ اس کے پارٹی کے لوگوں نے فنڈ سارے دیے، وکیلوں کو دیے فیسیں، ہماری ضمانتیں، سب کچھ، کیس آگے چلا، جو بری ہونے تک، کیس ختم ہونے تک سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا تھا۔ وہ تھے سیاسی لوگ جن کو پتا تھا کل ہمیں پھر اسی عوام کے پاس جانا ہے۔ اس کو یہ عوام کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ اس کو یہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ یا تو مجھے کوئی فوجی افسر اٹھا کے گود میں نا تو جا کے کرسی پہ بٹھا دے، یا یہ عالمی طاقتیں مجھے گود میں اٹھا کے نا تو میرے پین پر نیپیاں تبدیل کر کے جا کے کرسی پہ بٹھا دیں۔ یہ اس طرح کا ہی بندہ ہے، عوام کے میں وہ نہیں ہے۔ اس کو آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے کہا تھا تو اس وقت یوتھیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، آج سے 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی حکیم سعید کی کتاب جا کے پڑھ لینا، جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13، 14، 15، 3 صفحے بھرے ہوئے، پوری تفصیل درج ہے۔ یودھن کے ساتھ شادی ہوگی، کھرب پتی یودھن کے ساتھ، اور اس کے بعد علاوہ بڑا سا گھر لے کے دیں گے، پارٹی بنا کے دیں گے، حکومت دیں گے، اسی سے ملک تباہ کروائیں گے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو آج کھل کے ساری باتیں بتاؤں گا اور بالکل مکمل ثبوت گارنٹی کے ساتھ بتاؤں گا کہ میں ایسے سلوٹ پیش کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں باجوہ صاحب کو۔ باجوہ صاحب کو غلط گائیڈ کیا تھا جنرل فیض نے کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے، یہ آپ اس کو پروموٹ کریں، اس کو آگے لائیں۔ یہ اور چند ایک جرنیل اور بھی تھے جن کو امریکہ نے خریدا ہوا تھا، انہوں نے مل کے، ورنہ وہ ملک کا وفادار تھا، ملک کا غدار نہیں تھا، ملک کا وفادار تھا، اپنے ملک کے ساتھ پیار کرنے والا تھا۔ تو باقی جو ہے نا
جب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو ایٹمی پلانٹ ہمارا ان کے اسٹیٹ بینک تو کر دیا ہے، اب کشمیر کر دیا ہے، اب ایٹمی پلانٹ اور ایٹمی اسلحہ اگر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر تو ہمارا ملک ہی سمجھو چلا گیا، ختم ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے انڈیا کے غلامی میں چلا جائے گا۔ پھر ہندو جب دل چاہے گا ہماری بچیاں اٹھا کے لے جایا کریں گے، یوتھیوں کو تو فرق نہیں پڑے گا، وہ کہیں گے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے۔ جناب ادھر زمان پارک میں بھی تو بیچتے تھے نا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ آزادی ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، جو مرضی وہ کریں، یہ ان کی غیرت ہے۔ غیرت والا آپشن ان میں نہیں ہے، بالکل زیرو ہے، زیرو۔ تو یہ جناب کس طریقے سے کیا گیا کہ اس نے ایک رات تحقیقات ہوئی سلمان شاہ سے، وہ ملوث نہیں تھا ان ہنگاموں میں، چھوڑ دیا گیا۔ اچھا، اس کا بیٹا ملوث نہیں تھا، اس کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ نو سوری، بیٹے کو نہیں چھوڑا گیا ہے کہ بیٹا اس پہ فیس بک پہ اور اس پہ ہدایت دے رہا تھا ان کو۔ اور یہ جو تھی نا خدیجہ شاہ، یہ بھی کوئی غریب نہیں ہے، یہ اس کا اپنا خربوں کا بزنس ہے، اربوں کا بھی نہیں، خربوں کا، خربوں کے حساب سے یہ پاکستان کے ہی عوام سے لوٹ کے تو وہ لے رہی تھی، 10,000 والا سوٹ 5 لاکھ میں دے رہی تھی، اور پاکستان کے کی جڑیں کاٹ رہی تھی یہ مردود عورت۔ اب رگڑے میں آئی ہے نا۔ اچھا اب دیکھیں کیسے کس طرح سے میرا مالک کھول کے سب کو بے نقاب، ان کے نقاب اتار۔ اچھا اس نے ماسک پہنا ہوا تھا جب یہ لائیو ہدایت دے رہی تھی نا کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ادھر حملہ کرو ادھر حملہ کرو، اس وقت اس نے ماسک پہنا ہوا تھا چہرے پہ۔ لیکن آج کل وہ بڑا جدید سسٹم کمپیوٹر میں آ گیا ہوا ہے کہ ماسک ہٹ جاتا ہے، اصل چہرہ نیچے سے نظر آ جاتا ہے۔ ان اگلوں نے وہ ماسک ہٹا کے نیچے سے اس کا اصل چہرہ دیکھا تو وہ اس کے ابھی تک اریسٹ نہیں ہوئی ہے۔ 3 مرتبہ چھاپے آرمی چیف کے گھر لگ چکے ہیں، آصف جنجوعہ صاحب کے گھر لگ چکے ہیں 3 مرتبہ۔ تو خود سوچیں پھر یوتھیوں کہ تم لوگوں کی کیا اوقات ہے، اگر آرمی چیف کے گھر 3 مرتبہ چھاپا پڑ سکتا ہے اس کے پیچھے تو تم لوگ بچ پاؤ گے؟ لہذا اس کے باقی بہن بھائی اگر اپنے آپ کو یا ماں باپ بچانا چاہتے ہیں نا، اس باپ کی طرح بنے جس نے جوتے مارتے ہوئے اپنے بیٹے کو لا کے خود پولیس کی گاڑی میں ڈالا اور کہتا لے جاؤ اس کو۔ اسی طرح آپ لوگ بھی کرو، اگر اپنی جان بچانی ہے، بچ کوئی بھی نہیں سکے گا، سارے پروف موجود ہیں، تو اپنا آپ بچاؤ، ان یوتھیوں کو حوالے کرو آگے جا کے، تاکہ ادھر جیل میں یہ جا کے نعرے آزادی حاصل کرنا چاہ رہے تھے نا، اب آزادی ان کو یہی ملے گی۔ خان صاحب نے کہا ان کو ڈال دو جیل میں، وہاں جا کے چکی پیسیں گے نا، پھر ان کی عقل ٹھکانے آئے گی کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ کم از کم 14 سال سزا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے۔ مطلب ایک اتنا سا پتھر اٹھا کے نا تو آرمی ہاؤس کے گیٹ پہ مار دو نا، اس کی سزا 14 سال ہے۔ اس سے اندازہ کر لو کہ ان لوگوں نے تو آگ لگائی ہے، جلایا ہے سب کچھ، ان کی سزا کتنی ہوگی۔ اور پیچھے جو سہولتکار بیٹھا ہوا ہے نا، بچ وہ بھی نہیں سکے گا۔ تو جناب اب آ جائیں جناب کہ وہ ابھی تک فرار ہے۔ اچھا وہ خدیجہ شاہ کی بات کر رہا تھا میں، بات بار دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ دکھی اتنا کہ بھائی ہمارے ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن ہر کام میں کہتے ہیں نا اللہ کی بہتری ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کی بہتری تھی۔ وہ اندر سے بھی جو امریکن غدار چھپے ہوئے بیٹھے تھے نا آرمی کے اندر، وہ اندر کے سانپ بھی سارے کے سارے پکڑے گئے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے آفیسر ہیں، بڑے بڑے، لیکن وہ انہوں نے خود ہی وہ کر لیا ہے، سارے کے سارے رگڑے گئے ہیں، آ گئے ہیں رگڑے میں۔ تو کور کمانڈر سمیت بچہ کوئی بھی نہیں، بالکل ایسے جھاڑو پھر گیا ہے۔ اب عدلیہ پہ جھاڑو پھیرنے کا وقت آ گیا ہے، عدلیہ میں بھی صفائی کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، اور اس کے لیے دیکھیں اس کو کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ لیکن پہلے میں پوری بات کر لوں خدیجہ شاہ والی۔ خدیجہ شاہ کا جناب پاسپورٹ نکلا ہے امریکن،
یہ امریکن شہری نکلی ہے، یہ سارا جو غدار جتنے بھی ہیں نا سب امریکن ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کو وہاں سے اسپانسر کیا جا رہا تھا، یہ سارے اسپانسر ہوئے ہوئے ہیں، اور ان فوجیوں کو اور ان ججوں کو بھی لالچ دی گئی ہے کہ تمہاری فیملیوں کو بھی نیشنلٹی بھی ملے گی، اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد تم پوری زندگی امریکہ میں گزار سکو گے۔ اس سے پہلے جتنے بھی یہ جرنیل ریٹائرڈ ہوتے تھے یا جج سیدھا امریکہ بھاگتے ہیں۔ پاکستان میں کبھی کسی جج کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے ریٹائرڈ ہونے کے بعد؟ یہ غدار ہیں سب، جو اچھے جج ہیں نا وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، جیسے میں صحافت میں ایماندار بندہ تھا نا، بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن میرے مالک نے میرے پر کرم نوازی کی کہ میرا آج اپنا چینل ہے جس میں کھل کے بول سکتا ہوں، مجھے کوئی پابندی نہیں ہے کسی کی، کوئی لفافہ لے کے مجھے روک نہیں سکتا ہے۔ چینل والے تو سب سے زیادہ غدار ہیں، یہ تو ڈالروں کے پیچھے بھوکے مرتے ہیں، ڈالروں کے لیے اپنی ماں کو بھی امریکہ کے حوالے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے گلیز لوگ ہیں یہ جو چینلوں کے مالک ہیں، یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ صرف پیسے کے ہیں، پیسے کے، ڈالروں کے لیے یہ اپنی ماں کو بیچ سکتے ہیں، تو ملک کیا چیز ہے۔ تو لہذا اس سے وہ امریکن پاسپورٹ نکلا ہے، لیکن اب وہ رابطے کر رہی ہے، کبھی امریکہ سے کر رہی ہے، کبھی کس سے کر رہی ہے، کبھی کس سے کہ مجھے بچاؤ اور یہاں سے نکالو، اور کوشش کر رہی ہے خفیہ طور پہ نکلنے کی، لیکن اس کا جو ہے نا وہ تمام ایئرپورٹس پہ الرٹ کر دیا گیا ہے کہ اس کو نہیں نکلنے، وہ نہیں جا سکتی ہے، انشاءاللہ پکڑی جائے گی، آج پکڑی جائے کل پکڑی جائے، اپنے انجام کو پہنچے گی وہ بھی۔ اور اگر وہ چیف کی نواسی ہو کے اس کو 3 مرتبہ آرمی چیف کے گھر میں، سابقہ آرمی چیف کے گھر میں اگر چھاپے پڑ سکتے ہیں، تو یہ یوتھی سوچ نے یا یوتھ نے، وہ جو اچھل رہی تھی نا، جن کو کیڑا تنگ کر رہا تھا نیچے سے، اب وہ ان کا ٹائم بھی آ گیا اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے۔ یہ اس وعدہ اللہ شریف کی کرم نوازی ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں آئی ایم ایف سے بھی بچا لیا۔ ہاں تو پاکستانیوں، پہلے آگے بڑھنے بات کرنے سے پہلے میری طرف سے سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج میں نے پوری تحقیقات کر لی ہے کہ انشاءاللہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے ہیں، بالکل گارنٹی کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں۔ ہاں وہ اگر ہمیں بغیر کسی شرط کے دینا چاہے تو وہ آپشن کھلا رکھا ہوا ہے گورنمنٹ نے، باقی تمام آپشن بند کر دیے ہیں کہ ہم اس کے پاس جائیں گے اور اس کی شرائط مانیں گے، کوئی شرط نہیں اس کی مانی جائے گی۔ پیٹرول بھی سستا ہوگا، باقی چیزیں بھی سستی ہوں گی، اس کی ایسی کی تیسی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کر دیا ہے، سعودیہ نے ساتھ دے دیا ہے، وہ بھی اس گارنٹی پہ کہ نواز شریف کو دوبارہ لایا جائے۔ اس کے علاوہ چائنا نے اس گارنٹی پہ دوبارہ سی پیک شروع کیا ہے کہ اب دوبارہ سی پیک رکنا نہیں چاہیے۔ چائنا کو کتنا نقصان ہوا ہے، اس کو 58 ارب روپیہ مزید اس میں ڈالنا پڑا ہے، یہ 4 سال لیٹ ہونے کی وجہ سے۔ 4 سال سے خان صاحب نے سی پیک بھی روکا ہوا تھا، کھجراؤ بارڈر کو بھی تالا لگایا ہوا تھا۔ تو پتہ نہیں اب کیا بات کر رہا تھا، بھول ہی گیا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ کس پہ، کہ ایک تو اس پہ، اور میں ساتھ لکھ کے بھی رکھتا رہتا ہوں کہ بھول نہ جاؤں۔ ہاں، جو یوتھی باہر بیٹھے ہوئے تھے نا، جن کو کچھ زیادہ ہی کیڑا لگا ہوا تھا نا، اس کا کیڑا اب نکالنے کا بندوبست کر دیا گورنمنٹ نے۔ ایف آئی اے نے تمام سفارت خانوں کو تاکید کر دیا ہے کہ وہاں پہ جس یوتھی کو آرمی کے خلاف اور حکومت کے خلاف بکواس کرتے ہوئے دیکھیں، بھوکتے ہوئے دیکھیں، اس کا نام، اس کا پاسپورٹ اور اس کا شناختی کارڈ فوراً کینسل کر دیں، اس کا ویزا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جاری کیا وہ بھی کینسل کر دیں۔ غیر قانونی طور پہ وہاں پہ وہ ان ملکوں کا قانون ہے کہ 24 گھنٹے بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔ اب ان یوتھیوں کا بھی ٹائم آ گیا، جب ادھر آئیں گے نا، ادھر آگے یقین جانیے کہ سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے چیف صاحب کو کہ انہوں نے اتنا لمبا لتر ان کے لیے رکھا ہوا ہے تیل میں بھگو کے، وہ ان کے پچھواڑے کو ننگا کر کے نا، تو اس وقت تک وہ پولیس، پنجاب پولیس زندہ باد، وہ مارتی رہے گی جب تک کہ ان کا پچھواڑا لالو لال نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو ملک کی قدر آئے گی کہ ملک کیا چیز ہے، یہ ملک کے
اچھا، میرا ایک جاننے والے ہیں ولاگر بھی بہت زبردست ہیں، چٹھا صاحب، یو کے سے کرتے ہیں ولاگ، بڑے کھل کے میری طرح بولتے ہیں، وہ بھی کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے ہیں، کھل کے بولتے ہیں۔ انہوں نے ایک یوتھیوں کو کہا کہ نعرہ لگاؤ پاکستان زندہ باد، کہتا کیوں نعرہ لگاؤں پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، ہمارا سب کچھ عمران خان ہے، پاکستان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ایسے مردودوں کو یہاں لا کے تو وہ لمبی والی لترول، میں تو کہتا ہوں سرسوں کے تیل میں نہ بھگوئیں اس کو، وہ اس کے جمع کے تیل میں بھگوئیں تاکہ ساتھ مرچیں بھی لگے اور دڑا مرچ بھی اس میں تیل میں شامل کر کے نا، تو اس کے ساتھ ان کو لترول کریں ان کی، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی ہم کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ ان کا بھی اب ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب کل سے انشاءاللہ ایکشن شروع ہو جائے گا ان کے خلاف بھی، بے فکر رہیں۔ جس جس ملک میں، پوری دنیا میں جس جس ملک میں پاکستان کا ایمبیسی موجود ہے، سفارتخانہ موجود ہے نا، وہاں پہ ان کے پہ پوری نگرانی کی جائے گی اور ان کے پاسپورٹ، شناختی کارڈ وغیرہ کینسل کیے جائیں گے۔ اور یہ جو اریسٹ ہو رہے ہیں نا، یہ آرمی ایکٹ کے تحت یا یہ دہشت گردی کے پرچوں میں، ان کے بھی شناختی کارڈ بھی کینسل کر دیے جائیں گے، پاسپورٹ کینسل کر دیے جائیں گے، بینک اکاؤنٹ بند کر دیے جائیں گے، کسی قسم کا یہ بزنس نہیں کر سکیں گے۔ یہ چلتی پھرتی لاش ہی ہیں، اگر جیل سے کوئی قسمت سے، ویسے تو 14 سال بعد یہ اندر ہی مر کھپ جائیں گے، اگر کوئی قسمت سے چھوٹ کے آ بھی گیا نا تو وہ ایک سمجھ لیں کہ لاش کی طرح، ایک بوجھ کی طرح گھر والوں پہ پڑا رہے گا بس پوری زندگی۔ یہ انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، یوتھیوں نے خود۔ کس نے کہا تھا؟ اچھا اب جناب آ جائیں کہ خان صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہمارے بندے ہی نہیں ہیں۔ خان صاحب، آپ نے جب فرسٹ ٹائم دھرنا دیا تھا اس میں آپ نے چیخ چیخ کے کہا تھا او ڈی ایس پی، او ایس پی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں الٹا لٹکاؤں گا، میں تمہیں، یہ کیا تھا؟ ترغیب تھی تشدد کرنے کی پولیس والوں پہ، نفرت پھیلانے کی، فوج کے خلاف، پولیس کے خلاف۔ جب اس پہ ڈی ایس پی پہ حملہ ہوا تھا نا اس دھرنے کے دوران ہی، خان صاحب آپ نے ایک مرتبہ بھی اس کی مذمت کی ہو تو بتائیں مجھے کہ ہاں میں نے مذمت کی تھی۔ ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہوا تھا، نہ سوری ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ ہوا تھا، اسلام آباد کے نشریات پہلی مرتبہ تاریخ میں بند ہوئی تھی، پی ٹی وی کی، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا، اس پہ آپ جس طرح بری ہوئے ہیں نا، اس جج نے جتنا کروڑ لیا ہوا ہے نا، اس کا بھی مجھے کچا چٹا سب پتہ ہے، وہ بھی کھلنے والا ہے دوبارہ کیس انشاءاللہ، اور کھلے گا ضرور۔ تو اس پہ جب حملہ ہوا تھا تو آپ نے فخر کے ساتھ، قادری نے اور آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھی پہنچ گئے ہیں پی ٹی وی کے اندر، قبضہ کر لیا انہوں نے اندر، اور پارلیمنٹ کے باہر بھی پہنچ گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر تک آپ کو خوشخبری ملے گی آپ لوگوں کو کہ پارلیمنٹ کے اندر۔ یہ ترغیب کون دے رہا تھا عوام کو؟ یہ اتنے سالوں سے ترغیب دی جا رہی تھی۔ اچھا پھر ایک اور بات بتاؤں کہ خان صاحب، جب آپ پشاور سے آ رہے تھے اسلام آباد، تو سپریم کورٹ کے بکاؤ جج نے، یہ بندیال نے، اپنی بیوی کے کہنے پہ، اپنی ساس کے کہنے پہ، اپنی بیٹی کے کہنے پہ آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ فلاں جگہ پہ آ کے جلسہ کر سکتے ہیں، آگے نہیں آ سکتے۔ آپ کے بندوں نے گرین بیلٹ کو جلایا تھا، درخت سارے جلائے تھے، آپ نے ایک مرتبہ بھی مذمت کی تھی؟ یا اس وقت کہا تھا کہ یہ میں غلط کام کا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس وقت آپ نے کہا تھا یہ رد عمل تھا عوام کا۔ اور جب آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب دوسرے دن پیش کیا گیا تھا سپریم کورٹ سے، بندیال سے ریلیف ملنے کے بعد، بندیال کا بھی وہ کام ہو گیا ہوا ہے، اس پہ بھی اللہ نے کرم، اس پہ میں بات کرتا ہوں، مجھے یاد کرا دیجیے گا، بوڑھا آدمی ہے نا، بھول بھی جاتا ہوں۔ تو یہ جب آپ لوگ ادھر ہائی کورٹ میں دوسرے دن پیش ہوئے تھے، رات کو بندیال نے کہا تھا جی کہ میری فیملی کے ساتھ ہی سو جانا، صبح تم ادھر سے ہی ادھر پیش ہو جانا، گپے شپے لگاتے رہنا، میری فیملی ادھر پہنچ جائے گی تمہارے پاس۔ یہ ایسا بغیرت دلال قسم کا بندہ ہے۔ تو اس نے جناب کیا کیا، اس نے، خان صاحب نے کہا جی اگر مجھے دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام
मीडिया के मौजूदगी में कहा कि ये रद्द अमल था अवाम का, ये अगर दोबारा मुझे गिरफ्तार किया गया तो इससे ज़्यादा रद्द अमल आएगा। आप कैसे कह रहे हैं कि एजेंसियों के लोग हैं? कोई शर्म नहीं आती आपको, या कोई गैरत नाम की कोई चीज़ है? पर गैरत का तो नाम ही इसके पास नहीं है, थूक है इसके पास इतनी ज़्यादा है। इसका जिस्म जितना बड़ा नहीं है उतनी इसके अंदर थूक का कोई प्लांट लगाया हुआ है इसने। चाट चाट के अपना ये थूका हुआ चाटता है, वापस चाट चाट के ना दोबारा अंदर वो टैंक भरता ही नहीं है इसका। पता नहीं कितना बड़ा टैंक इसने फिट करवाया हुआ है। वो सारा जो कुछ कहता है ना बाद में उसी को चाटता है दोबारा, फिर थूक के ना तो दोबारा से उसको चाटता है। तो ये सब कुछ किया हुआ। फिर इसके साथी जितने भी पार्टी छोड़ के गए हैं उन सब ने गवाही दिया कि 6 दिन पहले इजलास में ये फैसला हुआ था कि अगर खान साहब को अरेस्ट हुआ तो फलां जगह पे हमला करेंगे, फलां जगह पे हमला करें। मौलवी महमूद ने कहा जी हमने मुखालफत की थी, जो हम लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना, हम लोगों ने मुखालफत की थी। हमायत किस किस ने की थी? शाह महमूद कुरैशी ने हमायत की थी, शफकत महमूद ने हमायत की थी, ये मुराद सईद ने हमायत की थी, ये फवाद चौधरी ने हमायत की थी, और ये जो इसी तरह के ये जो वो औरत है, वो क्या नाम है उसका, वो जो दाई आजकल मकर करके लेटी हुई है अस्पताल में जाके, वो उसने हमायत की थी। तो ये इनकी हिमायत में हुआ था। बाकी जिन्होंने मुखालफत की थी उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो अभी ये देख लें कि किस तरीके से इन्होंने किया, और अब ये इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो चुका हुआ है। मास्टर माइंड ये है, लोगों का जहन बनाने वाला। अच्छा, फिर टाइगर फोर्स खान साहब आपको क्या जरूरत थी बनाने की? टाइगर फोर्स किस लिए बनाई थी? इसी वजह से बनाई थी कि टाइगर फोर्स का है, उस बंदे का कॉल रिकॉर्ड मेरे पास भी मौजूद है, वो कॉल रिकॉर्ड हुई जिसमें वो कह रहा है कि हमने फलां फलां जगह पे बंदे इतनी इतनी तादाद में भेज दिए हैं, टाइगर फोर्स के बंदे, और बकाया पे भी पहुंचने वाले हैं। ये सब के सब टाइगर फोर्स के ही बंदे थे, जिनको 1-1 लाख रुपया महीने की तनख्वाह खान साहब दे रहे थे, अपनी जेब बाप की कमाई से नहीं, अमेरिका की, इसराइल की, इंडिया की कमाई से, उनके फंड से, उनके पैसों से मुल्क को जड़ें काटने के लिए ये इसने ये टाइगर फोर्स बनाई हुई थी। उसका टाइगर फोर्स के इंचार्ज का वो पूरी कॉल मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है, अदारों के पास भी मौजूद है। जिस किसी यूथी को चाहिए तो मुझसे वो ले सकता है, जिसमें वो बाकायदा ड्यूटियां लगा रहा है, और फलां फलां बंदा इंचार्ज होगा उसमें बता रहा है। वो जनाब उसके वो खुद गया साथ, और पीछे निगरानी कर रहा था, गाइड कर रहा था महमूद और रशीद, उसका बेटा। ये दोनों बाप बेटा कर रहे थे। तो बाकी लाइव कवरेज और लाइव हिदायत दे रही थी ये खदीजा शाह, उसी में जिना हाउस जलाने में ये भी शामिल है। अगर इसको ये नहीं बच सकी है तो बाकी यूथी कहाँ बचेंगे? सब इंशाल्लाह रगड़े में आएंगे। और उन जजों को मैं कहता हूँ जी, उल्टा लटका के उनकी गांड में मिर्चों वाला डंडा देना तो मुंह से निकालें, जो उल्लू के पट्टे इनको जमानतें दे रहे हैं, या जो कह रहे हैं कि औरतों को नहीं। क्यों भाई, तुम्हारे बाप ने ये कानून बनाया कि औरतें दहशत गर्दी करें तो उनको सजा ना मिले? क्यों ना मिले? इसीलिए सलूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने हुकूमत को, कि नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, जरदारी को, मौलाना फजलुर रहमान को, तमाम PDM को, कि उन्होंने ये सिविलियन कोर्ट्स में केस भेजे। फिर भी देखें कितना ख्याल रखा है गवर्नमेंट ने। उन्होंने कहा जी जो आर्मी की जायदादें जलाई हैं, आर्मी के असासाजात जलाए हैं, उनका केस आर्मी में जाएंगे, आर्मी कोर्ट्स में, और जो सिविलियन नुकसान हुआ है उनके केस दहशत गर्दी की सिविलियन अदालतों में चलेंगे। वरना वो सबको भी उधर वहां भेज सकते थे। ये इमरान न्याजी होता तो ये सबको वहां भेजता। तो अब आप आ जाएं जनाब के देखें, इसी को कहते हैं कि वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, जिसको जलील करने के लिए जाली वो बंदयाल ने बना के ना, काजी फायज ईसा, जाली वो रेफरेंस दाखिल करवाया गया था। ये मरदूद जो सदर बैठा हुआ ना, इससे इसको उसी कानून में ही रगड़ा लगने वाला है, वो जाली रेफरेंस दायर करने पे, जिसमें प्रूफ कुछ भी नहीं हुआ था। और बाद में इमरान न्याजी भी कहता है गलती हुई है जी हमसे। एक बंदे को बेइज्जत करके
اس پوری دنیا کے میڈیا کو اس میں اچھال کے اس کی عزت، بعد میں کہتا ہے جی ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو اب دیکھیں بندیال اور جج سارے، بندیال اپنے بغض میں اندھا ہو کے نا، تو یہ اس کو کسی سینئر ترین جج اس کو کسی بھی بینچ میں شامل ہی نہیں کرتا تھا، لیکن اب دیکھیں خود کس طرح پھنسا ہے کہ اسی قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ بنا ہے جو کہ اس کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے، جو کہ اس کے خلاف 3 دن میں انہوں نے رپورٹ دینی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلی کارروائی اس کی ہوگی، اور اس کا انشاءاللہ تینوں ججوں سمیت، یہ چاروں ججوں سمیت اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوگا۔ یہ 4 رہ گئے ہیں، 3 یہ جج اور ایک ان کے ساتھ وہ لیڈیز ہے جو کہ جس کا حق ہی نہیں بنتا تھا، جس کو اسے بندیال اٹھا کے لایا تھا، تو اب اس کو بھی پیسے دے کے نا وہ بھی بکی ہوئی تھی۔ یہ سب بکے ہوئے تھے، جو نہیں بکے ہوئے تھے وہ دیکھیں دھڑلے سے دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوئے، اور دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ جس کو اس نے ہر موقع پہ ذلیل کرنے کی کوشش کی بندیال نے، آج اسی کا محتاج ہو کے رہ گیا۔ اللہ نے دکھا دیا ہے کہ دیکھو میں ایک کیڑے سے چونٹی، اتنی سی چونٹی ہوتی ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس چونٹی سے ہاتھی کو مروا سکتا ہوں، اس کی سونڈ میں اگر چونٹی گھس جائے نا تو ہاتھی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ اللہ کی ذات پاک کتنی رحیم و کریم بھی ہے، غفور و رحیم بھی ہے، اور جلال والا بھی بہت ہے۔ وہ جب اس کا جلال آتا ہے نا تو وہ ہلکا سا زمین کو ہلاتا ہے نا تو زلزلے کی صورت میں الٹ پلٹ ہو جاتا ہے سب کچھ۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اسی کے رحم و کرم پہ آ گیا نا، یہ بھی وہ نقوی بھی جس کے خلاف تو ہزاروں کے حساب سے کرپشن کے کیس دائر ہوئے تھے، اور یہ خود بھی کرپٹ ہے نا، اس کا اگر اس کو چھوڑتا نا تو اس کے بھی کرپشن کھل کے آ جانے تھی، بندیال کی بھی۔ اس لیے بندیال اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کہتا تھا جی یہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو ظاہر ہے جی ایک چور ہی دوسرے چور کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو بھی چور ہے وہ بھی چور ہے، دونوں چور ہو۔ اسی طرح اب اوپر سے نیچے تک صفائی آئے گی، سیشن تک جتنے بھی یہ کرپٹ جج ہے نا، کرپٹ مافیا ہے، اللہ ان کے بچوں کو بھی تباہ کرے، ان کو بھی تباہ کرے۔ انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، لیکن اب ملک کو سنبھل گیا ہے، اب ان کا نمبر آ گیا ہے، یہ بھی اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ تو اب میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ تو اب یوتھیوں کا ٹائم ہو گیا جناب، جو کچھ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے پاکستان کا خلاف کر رہے تھے نا، یا اپنی آرمی کے خلاف، اچھا آج بھی میں نے دیکھا ہے غضب خدا کا، ان کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ دین نہ مذہب، یہ کون سی نسل نکل آئی ہے؟ تو یہ ویسے میں آپ سب کو بتا دوں، کھل کے بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے واپس امریکہ بھاگ جانا ہے۔ یہ امریکہ، اسرائیل، انڈیا، یہ ان لوگوں کے ملازم تھے۔ یہ جو آگے یوتھیے تھے نا، یوتھیے تو ویسے بھی وہ دھوبی کے کتے کی مانند ہے، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ وہ دھوبی کے کتے کی مثال ہے نا کہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ حساب ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ملک بھی ترقی کرے گا۔ IMF سے چنگل سے نکلنے کی ایک مرتبہ پھر سب کو مبارکباد۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ پاکستان میں ایشیا، پورے ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں تیزی کے ساتھ تکمیل ہونا ہے۔ 2022 میں اس نے ایکٹیو ہو جانا تھا، لیکن اس مردود خان عمران نیازی نے 4 سال تک اس کا کام روکے رکھا ہے۔ اب 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے 1 سال سے، 1 سال مزید اس کو ایکٹیو ہونے میں لگے گا۔ 2 سال، 4 سال کا کام اب 2 سال میں کمپلیٹ ہوگا، 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے اس پہ، اور اس پہ بھی مزید پیسہ لگا ہے۔ اور 58 ارب روپے کا تحفہ دیا ہے چائنا نے پاکستان کے عوام کے لیے۔ ٹرین سروس پٹڑی بچھنا شروع ہو گئی ہے، پنجاب بارڈر سے لے کے تو جائے گی جناب یہ گوادر تک، گوادر سے آگے ایران، ایران سے جائے گی ترکی، ترکی سے یونان، یونان سے انگلینڈ، آخری سٹاپ اس کا انگلینڈ ہوگا۔ ہماری ٹرینیں بھی انگلینڈ تک چلا کریں گی، گوروں کی ٹرینیں یہاں پہ آیا کریں گی، اور پھر آپ تجارت دیکھیے گا کس طرح تجارت کھلے گی، کاروبار کھلے گا لوگوں کا۔
انہوں نے یہ جو جتنے بھی آتے تھے نا، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہوتے تھے. یہ جتنے بھی آرمی کے چیف آتے تھے نا، اصل اختیارات ان کے پاس آتے تھے. قدر کرو اس کی. یہ جو آیا ہے نا، یہ اللہ کا غلام ہے، امریکہ کا غلام نہیں ہے. یہ اپنے پیارے حبیب کا غلام ہے. یہ سچا اور کھرا سید ہے. سچا سید جس کو کہتے ہیں نا، اولیاء کرام سچے سید ہوتے ہیں نا، اس طرح یہ سچا سید ہے. میں اولیاء کرام کے ساتھ اس کو میچ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو سید ہوتا ہے نا، اس کی قدر کرنی چاہیے. سید ہونے کے ناطے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا رتبہ کسی بھی اولیاء کرام سے کم نہیں ہے. سید کا رتبہ بہت ہوتا ہے. اللہ نے یہ رتبہ اس کا رکھا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رتبہ رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سید کو کبھی گالی مت دو، کیونکہ سید کو گالی دو گے تو وہ میرا خاندان ہے، میرا قبیلہ ہے، میرا خون ہے. وہ گالی ڈائریکٹ آ کے مجھے لگے گی، میرے تک پہنچے گی. پھر اس کا جو اللہ کا حساب لے گا نا، وہ بڑا سخت ہوگا. تو یہ یوتھیوں سے اللہ حساب لے رہا ہے نا. تو یہ جناب، یہ ہمارے اللہ ان کا بھلا کرے آئے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے در پہ گئے ہیں، خانہ کعبہ، اس کے بعد مسجد نبی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گئے ہیں. اس کے بعد وہاں سے سیدھے فلائٹ میں بیٹھ کے جتنے بھی ہوتے تھے نا، سب جاتے تھے امریکہ. یہ سیدھے پہنچے ہیں چائنا میں، اور وہاں ان کا معاہدہ ہوا ہے جناب پاکستان کا، روس کا، وسطی ایشیائی ریاستوں کا. اور اب انشاءاللہ روس نے اور چائنا نے مل کے سعودیہ کو بھی اپنے گروپ میں شامل کر لیا. لیکن سعودیہ نے شامل ہونے سے پہلے نواز شریف کو مشورے کے لیے بلایا اور نواز شریف سے پوچھا کہ تم شامل ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہم ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ شامل ہوا ہے. وہ اتنا اعتبار نواز شریف پہ کرتا ہے. $4 ارب اس کو اسلامی نواز شریف کو قرض نہیں، سلامی دی ہے اس نے. سعودیہ نے $2 ارب جاتے ہوئے دیے، $2 ارب واپس آتے ہوئے دیے ہیں. اس کو کہتے ہیں یوتھیو عزت. تمہارا تو وہ جا کے ڈرائیور بنا ہوا تھا، پھر بھی 1 ٹکے جتنی ویلیو نہیں تھی اس کی. تو کیا لے کے آیا تھا؟ بھیک. وہاں پہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے لیے عمران سعید کو بٹھایا ہوا تھا تم لوگوں نے. یہ تو اوقات تھی تم لوگوں کی، صدقہ خیرات کھانے والے لوگ. تو اب جناب ولاگ لمبا ہو گیا، کچھ معافی چاہتا ہوں. تو دعا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اب جب یہ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا نا سب کچھ، پھر آپ لوگ دیکھیے گا کہ جب گوروں کی ٹرینیں یہاں آیا کریں گی، ہماری ٹرینیں گوروں کے ملکوں میں جایا کریں گی. آپ یہاں سے سامان لے کے ٹرین میں ہی بیٹھ جائیں نا، تو انگلینڈ پہنچنے سے پہلے ہی آپ اس کو راستے میں ہی بیچ بچا کے وہاں سے پھر سامان خریدیں، وہاں سے لا کے راستے میں بیچتے ہوئے یہاں تک آئیں. ہر بندہ انشاءاللہ کروڑ پتی بنے گا. اور میرے مالک کو نہیں چاہا تو انشاءاللہ باہر سے لوگ آ کے یہاں پہ نوکریاں کریں گے. یہ لکھ لو میری بات. میں رہوں یا نہ رہوں، 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، لیکن یہ میری باتیں بعد میں آپ لوگوں کو یاد آئیں گی. بھلا اب میرے چینل کو سبسکرائب کرو یا نہ کرو، تم لوگوں کا انصاف رہا. لیکن میں پوری گارنٹی کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ حق سچ آپ لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک میرے جسم میں جان ہے پہنچاتا رہوں گا. تو اب دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا برتعالیٰ ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما. ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ان کی فیملی کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سید عاصم منیر صاحب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ. اور یا اللہ اسی طرح ہمارے ISI چیف کو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما.
اور ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور جتنے بھی بچے ISI میں کام کر رہے ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان سب کی حفاظت فرما، اور ان سب کو اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے۔ اور یا اللہ ان سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ یہ جو چھپے ہوئے دشمن ہیں ہمارے آرمی کے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، بم دھماکے کر رہے ہیں، یا اللہ ان چھپے ہوئے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ان چھپے ہوئے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو بم دھماکے کرتے ہیں ان کو ان کی فیملیوں سہولت کاروں سمیت نیست و نابود فرما، جہنم واصل فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے FIA کے جو جوان ہیں، نیب کے جو جوان ہیں جو کرپٹ ہیں، ان کو ان کے دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی، اور جو نیک لوگ ہیں ملک کے وفادار ہیں ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما اور ان کی حفاظت فرما اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، اور ان کی فیملیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، آمین ثم آمین۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے آرمی کے جوانوں کی حفاظت فرما، نیوی کے جوانوں کی حفاظت فرما، ایئر فورس کے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے تمام ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، IMF کے چنگل سے ہمارا بینک اسٹیٹ بینک چھڑانے میں غیب سے مدد فرما، ہمیں کشمیر واپس لینے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ یہ جو CPEC بن رہا ہے اس میں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما، اور اس میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما اور اس میں آسانیاں پیدا فرما، اور جلد سے جلد اس کو مکمل کرنے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ہمارے جتنے بھی جوان ہیں، پولیس کے جوان ہیں، آرمی کے جوان ہیں، یا اللہ جتنے بھی رینجرز کے جوان ہیں یا FIA کے جوان ہیں، یا اللہ ان سب کو حفاظت فرما، ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ جتنے بھی مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو صراط مستقیم پہ چلا اور ان کو ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اور یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما اور قرض کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ جن بچیاں جوان ہیں گھروں میں ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ جو جن کی اولاد نہیں ہے یا اللہ ان کا خصوصاً جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا بے اولاد ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنہوں نے کہا یا جنہوں نے نہیں کہا سب کو یا اللہ اور نیک فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کی گود ہری فرما، یا اللہ ان سب کے اوپر کرم فرما، ان کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جن کے اولاد نافرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو صرف اور صرف اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کی محتاجی نہ دے۔ اور یا اللہ ہم سب کے اوپر خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور ہمیں روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔